کیا ماہ رمضان سے پہلے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اجازت ہے کہ فطرہ پورے ماہ رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے. آقا کوئی بھی یہی کہتے تھے. البتہ رمضان سے پہلے ادائیگی کی اجازت نہیں. مثلا کوئی کہے کہ میں شعبان میں فطرہ دے دوں، اس کی اجازت نہیں. اور آیت اللہ خامنہئی تو فرماتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں بھی اجازت نہیں ہے، احتیاط کی بنا پر ان شب عید ہی سے واجب ہوتا ہے وہ. یعنی فطرہ دینا کب بہتر ہے؟ ماہ رمضان میں یا شب عید میں؟ تو دے تو سکتے ہیں، یعنی ماہ رمضان سے پہلے فطرے کی ادائیگی درست نہیں ہے، ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد فطرہ ادا کرنا صحیح ہے. اور فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ ماہ رمضان میں بھی نہ دے بلکہ اس کی ادائیگی کو شب عید تک تاخیر میں ڈالے. احتیاط مستحب یعنی ثواب زیادہ ملے گا. اچھا، بہت سے لوگ اس میں لے کر آتے ہیں، ایک لحاظ سے عقلی طور پر ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن فقہی مسئلہ یہی آپ کے سامنے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر اب آپ نے رمضان میں نہیں دیا، رمضان میں دو گے، اپنے بچوں کے کپڑے جوتے بنا لے گا. اب یہ رات کو لے جا کے تم دو گے، وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا خریداری کرے گا، بہت ہوا تو مٹھائی اور یہ سموسے لا کے کھا لے گا اس کے. تو اصلاً یہ اس کا تو بہتر ہے رمضان میں. تو نہیں، بہتر رمضان میں دینا نہیں، بہتر تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی نہ دے بلکہ اس کی ادائیگی کو شب عید تک تاخیر میں ڈالے. بہتر یہ ہے. البتہ اس کی اجازت ہے کہ رمضان میں دے سکتا ہے. تو لوگ اب اس کو الٹا ایک مسئلہ غلط فہمی میں بنا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے بہتر یہ ہے کہ رمضان میں دے دو تاکہ وہ اپنے چیزوں کی خریداری کر لے. تو ہمیں یہ خریداریوں کے لحاظ سے نہیں دیکھنا ہے اس کو کہ ہم عید کی شاپنگ اور کہاں ڈسکاؤنٹ سیل وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم فطرے کو دیں، بلکہ یہ کہ اس میں احتیاط مستحب ہے کہ شب عید تک اس کو تاخیر میں ڈالا جائے. اچھا، فطرے کی ادائیگی کا ایک تو ابتدائی وقت تو آپ نے سن لیا، وہ تو ماہ رمضان میں بھی نکال سکتا ہے، اور لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے فطرے کی ادائیگی کا؟ تو دیکھیے، نماز عید اگر کوئی شخص پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری کہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے. اور جسے نماز عید نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز عید غیبت امام میں جو ہے وہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے، وہ عید کی نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو عید کے دن ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے. ظہر کے وقت کے بعد والی تاخیر جائز نہیں ہے اس کے لیے. یعنی جو زکوٰۃ فطرہ کا بالکل آخری وقت ہے، اس سے پہلے اگر اس نے نہیں نکالی، نکال کر الگ نہیں کیا، تو بعد میں پھر وہ بغیر کسی ادا اور قضا کی نیت کے دے گا. اس نے ٹائم نکال دیا ہے اس کا. تو بہرحال نماز عید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کرے، پہلے ادا کرے. نہیں، ابھی اس کا بھی آئے گا، ابھی آئے گا اس کا بھی مسئلہ کہ بعض حالات میں فقط نکال کے الگ کر دینا بھی شریعت ایکسپٹ کر لیتی ہے، اور بعض میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں فطرہ ممکن ہے تو غریب تک پہنچایا ہی جائے، لیکن ابھی آئے گا وہ. تو جس شخص نے بھی پچھلے سالوں میں فطرہ ادا نہ کیا ہو اور سابقہ سالوں کا اگر وہ فطرہ ادا کر رہا ہے، اب کر رہا ہے، تو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر جو ہے وہ فطرہ دے گا. یہ ایک مسئلہ ایک آتا ہے. لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے؟ جسے نماز عید پڑھنی وہ نماز عید سے پہلے نکالے، اور جسے نماز عید نہیں پڑھنی وہ فقط ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے. اچھا، فطرے کی ادائیگی میں اگر کوئی شخص تاخیر کر رہا ہے تو دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے بعض اوقات عقلی وجہ کوئی بن سکتی ہے، ممکن ہے کوئی عقلی وجہ ہو. عقلی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بس مثلا ہم کسی معین فقیر کو ہم بھجوانا چاہ رہے ہیں اور چند دن بعد ہی مثلا ہمیں جانا ہے، چلیں ایک عقلی وجہ بن سکتی ہے کہ اتنی تاخیر کر نکال کے الگ کر دیں اور پھر اس کے بعد جب ہم پہنچ جائیں تو اس تک دے دیں. لیکن یہ نہیں ہو کہ وہ ہم جائیں گے اگلے سال یا جائیں گے 8 مہینے کے بعد ہم دے دیں گے، تو یہ عقلی وجہ نہیں بنے گی. یا مثلا اگر ابھی ہم بھجوائیں گے تو ہمیں کسی ناقابل اعتبار آدمی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ کھا جائے، ہو سکتا ہے فطرہ ضائع ہو جائے، تو پھر جو ہے تاخیر، اس صورت میں پھر تاخیر کی ایک عقلی وجہ بنتی ہے. لیکن یعنی فطرے کی ادائیگی میں تاخیر ہم یوں نہیں کر سکتے لاپرواہی میں کہ بھائی ابھی رش وش بہت ہوتا ہے مسجد یا امام بارگاہ جہاں ہم دیتے ہیں یا کسی جگہ، ابھی ذرا عید کی چھٹیاں گزر جائیں پھر دیکھیں گے، تو یہ جائز نہیں. فطرے کی ادائیگی میں اس لحاظ سے یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اگر فطرہ عید کے دن زوال تک الگ نہ کیا ہو، تو ابھی آپ نے سن لیا زوال تک الگ نہیں کیا، تو پھر بغیر ادا اور قضا کی نیت کے پھر فطرہ وہ جو ہے وہ نکالا جائے گا. یعنی قربت مطلقہ کی نیت سے بغیر ادا اور قضا کی نیت کے فطرہ نکالا جائے گا اگر زوال تک اس شخص نے الگ نہیں کیا ہے. زوال آفتاب، اگر کوئی شخص فطرہ واجب ہونے کے وقت فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے،
یعنی ایک تو فطرہ نہیں دے رہا ہے اور الگ بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بعد ادا اور قضا کی نیت کے بغیر اس کو فطرہ دینا پڑے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مراجع سے پوچھا گیا کہ نماز عید پڑھنے والا نماز عید کے بعد فطرہ ادا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بھی نماز پڑھ لیں، نماز تو پڑھنے آئے ہیں، بس نماز ختم ہوگی تو میں لے جا کر دے دوں گا فطرہ۔ فرماتے ہیں نہیں، ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی دیا جائے۔ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ابھی نماز تو پڑھ لیں، ہم آئے ہیں یہاں پر، اس کے بعد دے دیں گے نماز پڑھنے کے بعد۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی ہے، ٹائم اس کا وہی ہے کہ نماز عید جو پڑھ رہا ہے اس کو فطرہ نماز عید پڑھنے سے پہلے نکالنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے یعنی چیز کے نامعقول جو وجوہات ہیں ان کی بنا پر فطرے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ بہت سی نامعقول وجہ ہوتی ہیں، بالکل دے دیں گے 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد جائیں گے، یہ نامعقول وجوہات ہیں۔ اچھا، اگر غریب تک پہنچا نہ سکیں تو کم سے کم یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فطرہ نکال کے الگ کر دینا چاہیے۔ بہت سی مجبوری ہے، ابھی نہیں ہم دے پا رہے ہیں، کوئی ایسی مجبوری ہو گئی کہ نہیں جا پا رہے ہیں، غریب تک نہیں پہنچا سک رہے ہیں، تو کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ نکال کر الگ کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ عذر دور ہو جائے آپ فوراً اس تک پہنچا دیں۔ یہ نہیں کریں کہ بھائی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم غریب تک ابھی پہنچا ہی نہیں سکتے تو فطرہ نکال کے الگ بھی نہیں کر رہے، نہیں، الگ کر دینا چاہیے پھر بھی۔ تو یہ والی ایک غلطی لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ وہ بعد میں پھر اس کا اگر انہوں نے ابھی نکال کر الگ کر دیا تو سمجھے فطرہ یہ نکل گیا، یعنی معین ہو گیا، وہ اب جو ہے وہ فطرہ بعد میں جب عذر دور ہو جائے تو ادائیگی کر دیں۔ لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نکالا بھی نہیں اور ادا بھی نہیں کیا، یعنی کچھ بھی نہیں سوچا کہ بعد میں جب ہوگا تو اسی وقت ہی نکال دیں گے، تو پھر جو ہے وہ فطرہ شمار یعنی بغیر ادا اور قضا کی نیت کے نکالا جائے گا۔ تاخیر کی عقلی وجہ ہونی چاہیے۔